بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل علوم آل محمد کی جانب سے ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست کا شعبہ فقہی مسائل میں موضوع اذان ہے۔ آج ہم علوم آل محمد کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اذان کی ابتدا کب سے رکھی اور اذان ہمارے لیے کیا اہمیت و افادیت رکھتی ہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے میں ریفرنس دیتا ہوں کتاب تفسیر عیاشی، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ کتاب علل الشرائع، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ کتاب حیات القلوب، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب اپنے حبیب کو آسمانوں پر لے گیا تو جب حضور سرور کائنات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تیسرے آسمان پر پہنچے تو سرکار دو عالم نے کیا دیکھا کہ تمام ملائکہ اور تمام فرشتے ان کی خدمت میں پیش ہو گئے اور سب سبوحن قدوسن کی صداؤں کو بلند کرنے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، تو یہ کلمہ سنتے ہی تمام ملائکہ اور تمام فرشتے خاموش ہو گئے اور حضور کو سلام کرنے لگے اور حضور سے ان کا حال احوال پوچھنے لگے اور ان سے ان کے بھائی حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حال احوال پوچھنے لگے اور پھر آسمانوں کے دروازے کھولنے لگے۔ تو حضور سرور کائنات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو پھر چوتھے آسمان کے تمام ملائکہ اور تمام فرشتے حضور کے سامنے پیش ہو گئے اور سبوحن قدوسن کی صداؤں کو بلند کرنے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر صدا دی اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ سنتے ہی تمام ملائکہ اور تمام فرشتے خاموش ہو گئے اور حضور کو سلام کرنے لگے اور ان سے ان کا حال احوال پوچھنے لگے اور ان کے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حال احوال پوچھنے لگے اور پھر آسمانوں کے دروازے کھولنے لگے۔ تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پانچویں آسمان پر پہنچے تو پھر تمام ملائکہ اور تمام فرشتے حضور سرور کائنات کے سامنے پیش ہو گئے اور سبوحن قدوسن کی صداؤں کو بلند کرنے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ سنتے ہی تمام ملائکہ اور تمام فرشتے خاموش ہو گئے اور حضور کو سلام کرنے لگے اور آسمانوں کے دروازے کھولنے لگے، حتیٰ کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المعمور پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ تمام فرشتے اور تمام ملائکہ اور تمام انبیاء صف بصف اللہ کی عبادت کی تیاری اور میرے انتظار پہ کھڑے ہیں۔ تو جیسے ہی حضور سرور کائنات نے یہ مناظر دیکھے تو فوراً آواز دی اے جبرائیل اذان کے باقی کلمات کو مکمل کر۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان کو مکمل کیا اور حضور سرور کائنات نے تمام ملائکہ، تمام فرشتوں اور تمام انبیاء کو امامت کروائی۔ تو اس طرح اذان کی بنیاد رکھی گئی۔ میں پھر ریفرنس دیتا ہوں، کتاب کا نام الشافی، اس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات اکثر و بیشتر جناب بلال سے یہ گزارش کرتے کہ اے بلال مسجد کی دیوار پر چڑھ کر اذان دے۔ تو حضرت بلال نے ایک روز حضور سرور کائنات پہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ آخر ایسا حکم کیوں دیتے ہیں؟ تو حضور سرور کائنات نے جواب دے کر ارشاد فرمایا اے بلال اللہ نے ان تمام ہواؤں میں ایک ہوا کو اذان کے لیے معین کر رکھا ہے جس کا یہ کام ہے کہ تمہاری اذان کی آواز کو آسمانوں تک لے کے جانا اور پھر آسمانی تمام مخلوقات تمہاری اذان کی آواز کو سنتی ہے اور میری امت کے تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا فرماتی ہے۔ پھر اسی کتاب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کے 18 کلمات ہیں۔ اے مومنین 18 کلمات پہ مشتمل اذان کو اپنے گھروں میں بآواز بلند ادا کیا کرو، ایسا کرنے سے تمہارے گھر میں موجود جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور معصوم بچے محفوظ و محمون رہتے ہیں۔
मैं फिर रेफरेंस देता हूँ, किताब का नाम तफसीर नूरुस्सकलैन। इसमें हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाते हैं कि आज़ान से ही दिन का इफ्तिताह होता है और आज़ान से ही रात का इफ्तिताह होता है। सरकार फरमाते हैं जो शख्स आज़ान देता है, आज़ान देने वाले शख्स की आवाज़ सुनकर जो नमाजी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है, इस इबादत में उसको जितना सवाब मिलता है, उसकी उस इबादत के सवाब में आज़ान देने वाले का हिस्सा शामिल होता है। फिर सरकार फरमाते हैं आज़ान देने वाले की आवाज़ को अल्लाह हवाओं के ज़रिए आसमानों तक पहुँचाता है और आसमानी तमाम मखलूक़ात आज़ान देने वाले की आवाज़ के कलिमात सुनकर उसकी तस्दीक करते हैं और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इल्तमास दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।